عنایا کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں فیروز کے چہرے پر جمی تھی، جن میں حیرت، صدمہ اور گھن ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ وہ فیروز جسے اس نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح عزت دی تھی، جس کے سامنے وہ بے جھجک اپنی نادانیاں کرتی تھی، آج اسی کی زبان سے اپنے لیے محبت کا اعتراف سن کر اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں چھوڑ دیا ہو۔ فیروز کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس نے بدحواسی میں عنایا کی طرف قدم بڑھایا۔ عنایا، میری بات سنو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ جو سچ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سترا کے منہ پر دے مارا تھا، اب وہی سچ اسے اپنا گلا گھونٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عنایا نے پیچھے کی طرف ایک قدم لیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سترا پر ڈالی جو فرش پر بیٹھی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک نظر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر۔ اسے اپنی پاکیزہ محبت، اپنا عرشمان اور اپنا وہ گھر جس میں وہ خوشیاں بانٹتی پھرتی تھی، سب انہی کانچ کے ٹکڑوں کی طرح کرچی کرچی ہوتا دکھائی دیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا فیروز بھائی؟ عنایا نے آخر کار ایک مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ تو میرے بھائی جیسے ہیں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فیروز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی یہی خاموشی عنایا کے لیے 1000 کوڑوں کے برابر تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے فیروز اسے گھورتا تھا، کیسے اس کی باتوں پر چھپ کر مسکراتا تھا۔ وہ سب جسے وہ بھائی کی شفقت سمجھتی رہی تھی، وہ دراصل ایک ناپاک خواہش تھی۔ عنایا، سترا نے نحیف آواز میں اسے پکارا، مگر عنایا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عنایا دیوانہ وار پیچھے مڑی اور کوریڈور میں بھاگی۔ اس کے ننگے پیر کانچ کے ایک دو باریک ٹکڑوں پر پڑے، خون کی سرخ لکیر فرش پر بنی، مگر اسے اپنی روح کے زخم کے آگے اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی جہاں عرشمان ابھی گہری نیند میں تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور بیڈ کے پاس زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ عرشمان کو کیا بتائے گی؟ وہ کیسے اسے کہے گی کہ اس کا سگا بھائی اپنی دیورانی کے عشق میں مبتلا ہے؟ دوسری طرف فیروز وہی کمرے پہ دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ایک ہی پل میں سب کچھ راکھ کر دیا ہے۔ سترا کی نفرت، عنایا کا صدمہ اور اب عرشمان کا سامنا، یہ سب بوجھ اسے جیتے جی ہی مارنے کے لیے کافی تھا۔ عرشمان جو گہری نیند میں تھا، اچانک کمرے میں گونجتی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیمہ آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ بیڈ کی دوسری طرف عنایا موجود نہیں تھی، بلکہ وہ نیچے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ عرشمان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اترا اور عنایا کے پاس پہنچ گیا۔ عنایا، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ عرشمان نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھاما، مگر عنایا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا رونا اتنا شدید تھا کہ اس کا سانس تک اکھڑ رہا تھا۔ عنایا نے اپنا سر اٹھایا تو عرشمان اس کا چہرہ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور چہرے پر کرب کی ایک ایسی لہر تھی جو عرشمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی عنایا کی نظر عرشمان پر پڑی، وہ اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پڑی۔ اس کی مٹھیاں عرشمان کی قمیض کو اتنی سختی سے بھینچ رہی تھی جیسے وہ اس کا سہارا لے کر گرنے سے بچنا چاہتی ہو۔ عرشمان جی، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، ہمیں ابھی کہیں دور جانا ہوگا، پلیز۔ عنایا نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ عرشمان کا دماغ گھوم گیا۔ پر ہوا کیا ہے؟ عنایا، میری طرف دیکھو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا سترا بھابھی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ عرشمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، مگر عنایا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سچ بولنا چاہتی تھی، وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کی پاکیزہ محبت کو کتنا میلا کر دیا ہے، مگر فیروز کا وہ جملہ اس کی زبان پر آ کر پتھر بن گیا۔ عرشمان کی نظر اچانک عنایا کے پیروں پر پڑی جہاں سے خون رس رہا تھا اور فرش پر نشان بن رہے تھے۔ عنایا، تمہارے پاؤں، یہ خون کیسا؟ تم کہاں گئی تھی؟ عرشمان کا لہجہ اب سخت اور فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے عنایا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔
تم یہی بیٹھو، میں ابھی پٹی لے کر آتا ہوں اور فیروز بھائی کو بھی بلاتا ہوں، شاید انہیں کوئی ڈاکٹر۔ نہیں، عرایا نے تڑپ کر ارشباد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فیروز کا نام سنتے ہی اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے ارشباد جی، آپ کو میری قسم، آپ فیروز بھائی کے کمرے کی طرف نہیں جائیں گے۔ ارشباد ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو عرایا فیروز کو اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھتی تھی، وہ آج اس کا نام سن کر اس قدر خوف زدہ کیوں ہو رہی ہے۔ ارشباد کی آنکھوں میں شک اور تشویش کی لہریں اٹھنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا کہ سدرا بھابھی کے کمرے میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے عرایا کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا ہے۔ عرایا، مجھے صاف صاف بتاؤ، فیروز بھائی کے کمرے میں کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ارشباد کی آواز اب گہری اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کا بھائی اب ایک شوہر کے تحفظ میں بدل رہا تھا۔ عرایا نے صرف اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنسو مسلسل اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ عرایا نے ارشباد کی قمیص کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بری طرح بھینچ لیا، جیسے وہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتے ہوئے ڈر رہی ہو۔ اس کی سسکیاں اب ایک دردناک آواز میں بدل چکی تھی۔ ارشباد کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب جو وہ سنے گا وہ اس کی دنیا بدل دے گا۔ ارشباد جی، وہ جیسا ہم سوچتے تھے ویسا نہیں ہے۔ عرایا نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ فیروز بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے سدرا کے سامنے اعتراف کیا کہ میں ان کے خوابوں میں ہوں، ان کے خیالوں میں ہوں۔ یہ کہتے ہی عرایا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، جیسے اسے خود پر شرم آ رہی ہو۔ میں تو انہیں اپنا بڑا بھائی، اپنا صاحبان سمجھتی تھی، مگر وہ تو اپنی غلیظ اور سادہ خواہشات مجھ سے پوری کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں میرے لیے وہ عزت تھی ہی نہیں جو ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے ہوتی ہے۔ ارشباد کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ جو عرایا کو تھامے ہوئے تھے وہی جم گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی، جسے اس نے ہمیشہ آئیڈیل مانا، وہ اس کی بیوی، اس کی عزت کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھ سکتا ہے۔ سدرا کو سب پتہ چل گیا ہے ارشباد جی، وہ اب مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ سمجھے گی کہ میں اس کا گھر خراب کر رہی ہوں، میں اس کے شوہر کو اس سے چھین رہی ہوں۔ عرایا نے ارشباد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں اب غصے کی سرخی اتر رہی تھی۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی مر رہی ہے، اب وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی یہ سوچ کر کہ ان کا باپ کسی اور کا دیوانہ ہے۔ میں اس حویلی میں اب ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کی دیواریں مجھے نگل لے گی۔ ارشباد خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اور مٹھیاں اتنی سختی سے بھیجی تھی کہ ناخن گوشت پہ پیوست ہو رہے تھے۔ وہ شخص جو عرایا کا مجرم تھا، وہ اس کا اپنا بھائی تھا جس نے اس کے بھروسے کا خون کیا تھا۔ وہ اس کے اپنے خون کا رشتہ تھا۔ ارشباد جی رکے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عرایا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر ارشباد کی نظریں اب سامنے دیوار پر لگی اس بندوق پر تھی جو اس کے دادا کی نشانی تھی۔ اس نے تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھا عرایا، اس نے میرے بھائی ہونے کے رشتے کو پامال کیا ہے۔ ارشباد کی آواز اتنی سپاٹ اور ٹھنڈی تھی کہ عرایا کا خون جم گیا۔ جس گھر کی دیواریں تم پر گر رہی ہے، میں ان دیواروں کو ہی گرا دوں گا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اپنی خواہش بنانے کی۔ ارشباد نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم میں موت جیسی خاموشی اور تباہی کی چاپ تھی۔ عرایا بیڈ پر نڈھال پڑی اسے پکارتی رہی، مگر ارشباد کے سر پر اس وقت غیرت کا بھوت سوار تھا۔ وہ فیروز کو بھائی نہیں، صرف ایک گنہگار کی صورت میں دیکھ رہا تھا۔ ارشباد غصے سے بھرا ہوا فیروز کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں فیروز اب بھی فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ارشباد نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی فیروز؟ وہ میری بیوی ہے، تمہاری عزت تھی، تم نے اپنی گندی نظریں اس پر ڈالی، تم نے میرے بھروسے کا جنازہ نکال دیا۔ ارشباد کی تضحیک آمیز باتیں اور گندی نظر کا لفظ فیروز کے اندر لگی آگ کو بھڑکا گیا۔ اس سے پہلے کہ ارشباد اپنی بات مکمل کرتا، فیروز نے پوری قوت سے ایک تماچا ارشباد کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی اور ارشباد کا سر ایک طرف جھک گیا۔ زبان سنبھال کر بات کر ارشباد۔ فیروز کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو ارشباد کو خاموش کر گئی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ سب کل یا پرسوں شروع ہوا؟ میں عرایا سے تب سے محبت کرتا ہوں جب وہ اس گھر میں آئی بھی رہی تھی۔ وہ میری پہلی اور آخری پاکیزہ محبت ہے۔ ارشباد نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ فیروز کے چہرے پر برسوں کا چھپا ہوا قرب عیاں تھا۔ فیروز نے اسے دوبارہ جھنجھوڑا، تیرے لیے، صرف تیری خاطر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔
جب ابا نے تیرا رشتہ اس سے طے کیا تو میں نے ایک لفظ نہیں کہا، میں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تاکہ میرا چھوٹا بھائی خوش رہ سکے۔ تو کیا سمجھے گا کہ روز اس عورت کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا کیسا ہوتا ہے جسے تم اپنی روح میں بسا چکے ہو؟ سدرا جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے لیے یہ ایک اور بڑا صدمہ تھا۔ فیروز کی آواز اب بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اسے میلی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی اسے احساس تک نہیں ہونے دیا، کیونکہ اب وہ میری بھائی کی امانت تھی۔ وہ ڈائری میری اس خاموش قربانی کی گواہ ہے جسے سدرا نے گناہ سمجھ لیا۔ میں گنہگار نہیں ہوں ارشبان، میں تو وہ ہارا ہوا انسان ہوں جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تیرے نام کر دی تھی۔ ارشبان کا غصہ اب گہرے صدمے میں بدل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی برسوں سے کسی آگ میں جل رہا ہے، مگر عنایا جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ فیروز کی وہ خاموشی اور سدرا کی وہ بے رخی دراصل کس درد کی داستان تھی۔ ارشبان اس تھپڑ کی گونج اور فیروز کے الفاظ کے حصار میں ساکت کھڑا تھا۔ فیروز کی آنکھوں میں غصہ کم اور برسوں کی تڑپ زیادہ تھی۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی پرانی لکڑی کی دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی گھمائی اور دراز کا وہ حصہ کھولا جسے اس نے برسوں سے مقفل کر رکھا تھا۔ تجھے لگتا ہے نا ارشبان کہ یہ کوئی وقتی ابال ہے؟ فیروز نے ایک بھاری سا البم نکال کر میز پر پٹکا۔ عنایا صرف تیرے نکاح میں آئی ہوئی ایک لڑکی نہیں ہے، وہ میری روح کا حصہ تب سے ہے جب وہ محض ایک بچی تھی۔ ہماری خالہ کی بیٹی تھی وہ، میرا اس پر حق تجھ سے ہی پہلے کا تھا۔ اس نے البم کھولا تو ارشبان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں عنایا کی بچپن کی تصویریں تھیں جب وہ بمشکل 5 سال کی تھی، پھر اس کی لڑک پن کی، اس کے اسکول کے فنکشنز کی، اور پھر اس کے جوان ہونے تک کی ایک ایک یادگار وہاں محفوظ تھی۔ ارشبان نے دیکھا کہ کئی ایسی تصویریں بھی تھیں جو شاید خود عنایا کے پاس بھی رہی ہوگی۔ فیروز نے دراز سے 3-4 موٹی موٹی ڈائریاں نکالی جن کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے۔ یہ دیکھو، ان میں میری زندگی کے 10 سال قید ہیں۔ میں نے اس کے بچپن کی شرارتوں سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک کے ایک ایک لمحے کو ان میں لکھا ہے۔ میں نے اسے تب چاہا تھا جب تو ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں اس کے جوان ہونے کا انتظار کرتا رہا تاکہ اسے اپنا بنا سکوں۔ ارشبان نے لرزتے ہاتھوں سے ایک ڈائری کھولی۔ ہر صفحے پر عنایا کا ذکر تھا، اس کی پسند ناپسند، اس کی ہنسی اور اس کی معصومیت پر لکھی گئی طویل تحریریں فیروز کے جنونی عشق کا پتہ دے رہی تھی۔ جس دن ابا نے تمہارے رشتے کا اعلان کیا، اس دن میرا جی چاہا کہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں۔ فیروز کی آواز اب گھٹ رہی تھی۔ مگر میں نے تمہیں دیکھا، تم اسے پسند کرتے تھے اور وہ تمہارے ساتھ خوش تھی۔ میں نے اپنی 10 سالہ محبت کو ان ڈائریوں میں دفن کر دیا اور تمہارے سر پر صحرا سجایا۔ میں نے سدرا سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ میں اس گھر میں رہ کر اسے اپنے سامنے دیکھ سکوں، چاہے وہ میری ہو کر نہ صحیح، میرے بھائی کی تو ہو کر صحیح رہتی۔ سدرا یہ سب دیکھ کر دیوار سے لگ کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس شخص کے ساتھ اتنے سال رہی، اس کا دل تو کبھی اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ عنایا جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے اپنی ہی بچپن کی تصویریں دیکھ کر ایک ایسی وحشت محسوس ہوئی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ وہ البم، وہ ڈائریاں، وہ 10 سالہ انتظار۔ فیروز کا عشق تو کسی عبادت کی طرح گہرا تھا، مگر اس نے 3 زندگیوں کو جہنم بنا دیا تھا۔ ارشبان نے ڈائری بند کی اور فیروز کی طرف دیکھا۔ اور سدرا، ان بچوں کا کیا فیروز بھائی؟ کیا ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اس عورت کی مدد سے جس سے آپ نے کبھی چاہا ہی نہیں؟ کمرے میں بہت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ فیروز اپنی 10 سالہ محبت کی داستان سنا کر نڈھال ہو چکا تھا، جبکہ ارشبان کے ہاتھ میں موجود وہ ڈائری اسے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح لگ رہی تھی۔ 10 سال ارشبان، 10 سال میں نے اپنی روح کو جلایا ہے۔ فیروز نے آخری جملہ ادھورا ہی چھوڑا تاکہ اچانک سدرا جو فرش پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی ایک دم پاگلوں کی طرح ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اس کی وہ ہنسی اتنی ہولناک اور کرخناک تھی کہ فیروز اور ارشبان دونوں ہی کانپ گئے۔ سدرا کی آنکھیں وحشت سے پھیل چکی تھی۔ تو یہ سچ تھا، میں ایک سائے کے ساتھ جیتی رہی، میں ان بچوں کو پالتی رہی جن کا باپ کسی اور کے خواب دیکھتا تھا۔ سدرا نے تڑپ کر میز پر پڑی وہ بھاری بھرکم ڈائری اٹھائی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سدرا، یہ کیا کر رہی ہو؟ فیروز نے اسے روکنا چاہا، مگر سدرا کے اندر اس وقت برسوں کی تزلیل اور آج کی حقیقت نے ایک ایسا دھماکہ کر دیا تھا جسے اب کوئی روک نہیں سکتا تھا۔
آپ کو اپنی محبت پر بڑا ناز ہے نا فیروز، آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے۔ سدرا کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو حویلی کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ جس محبت نے میرا گھر اجاڑ دیا، جس محبت نے مجھے زندہ درگور کر دیا، میں اس محبت کی نشانی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے راکھ کروں گی۔ سدرا بجلی کی تیزی سے مڑی اور کمرے میں جلتے ہوئے اس بڑے فانوس کی طرف بڑھی جس کے نیچے تیل کا ایک بڑا لیمپ رکھا تھا۔ فیروز نے اسے روکنے کے لیے جھپٹا مارا، مگر اسی لمحے سدرا کا پاؤں فرش پر بکھرے ہوئے اس پانی اور کانچ پر پھسلا جو عنایا کے ہاتھ سے گرا تھا۔ نہیں سدرا، رک جاؤ! فیروز کی چیخ فضا میں گونجی۔ سدرا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس لیمپ پر گری۔ لیمپ الٹا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیل پورے فرش پر پھیل گیا۔ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور سدرا کے دوپٹے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر دھماکہ خیز صورتحال تب پیدا ہوئی جب سدرا نے گرتے گرتے بھی وہ ڈائری نہیں چھوڑی۔ آگ کے شعلوں نے ان ڈائریوں اور البم کو بھی پکڑ لیا۔ سدرا! انشمان اور فیروز ایک ساتھ چلائے۔ پورے کمرے میں آگ پھیلنے لگی تھی۔ سدرا شعلوں کے درمیان کھڑی اب بھی ہنس رہی تھی، جیسے اسے آگ کے جلانے کا احساس ہی نہ ہو۔ لیجیے فیروز صاحب، آپ کی 10 سالہ محبت اور میرا برسوں کا دکھ آج سب ایک ساتھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شاید کمرے میں موجود کوئی پرفیوم کی بوتل یا کیمیکل آگ کی تپش نہ سہ سکا۔ ارایہ جو دروازے پر کھڑی تھی اس دھماکے کے زور سے پیچھے گری اور اس کا سر دیوار سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ کمرہ دھوئیں اور آگ سے بھر چکا تھا۔ فیروز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سدرا کی طرف چھلانگ لگائی، جبکہ انشمان بے ہوش عنایا کی طرف بھاگا۔ حویلی کی وہ رات جو گلو شلو کی معصوم باتوں سے شروع ہوئی تھی، اب خون، آگ اور راکھ کی داستان میں بدل چکی تھی۔ آگ کے شعلوں نے ایک پل میں سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فیروز نے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر شعلوں کے درمیان چھلانگ لگائی اور سدرا کو، جو جلی ڈائریوں کے ڈھیر پر گری ہوئی تھی، اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ سدرا، آنکھیں کھولو! سدرا! فیروز کی آواز میں ایسی دھار تھی تو شاید موت کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ وہ اسے شعلوں سے نکال کر باہر کوریڈور میں لایا، جہاں انشمان پہلے ہی بے ہوش عنایا کو سنبھال رہا تھا۔ سدرا کی حالت دیکھ کر انشمان کے روکٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ریشمی دوپٹہ راکھ بن چکا تھا۔ بایاں بازو اور کندھے کی جلد آگ کی تپش سے جھلس کر سفید پڑ رہی تھی، اور چہرے کا ایک حصہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ جن سے اس نے آخری وقت تک اس ڈائری کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، بری طرح جلے ہوئے تھے۔ وہ بالکل بے سدھ تھی، جیسے اس کا روح سے تعلق ٹوٹ چکا ہو۔ انشمان، گاڑی نکالو، جلدی کرو! فیروز نے سدرا کو سینے سے لگائے دیوانہ وار چیخ کر کہا۔ اس کا اپنا لباس بھی جگہ جگہ سے جھلس رہا تھا، مگر اسے صرف اور صرف سدرا کے وجود سے اٹھنے والی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بدحواسی میں ہسپتال کی طرف بھاگے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر فیروز نے سدرا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر فیروز کی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سدرا جس نے خاموشی سے اس کی ہر بے رخی سہی تھی، آج اس کی محبت کے جنون کی بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر لایا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی ایک فوج سدرا کی طرف لپکی۔ شدید برڈ کیس ہے، ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کریں، جلدی! ڈاکٹر کی آواز فیروز کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ سدرا کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے جایا گیا تو فیروز وہی دروازے کے باہر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پر سدرا کے خون اور جلی ہوئی جلد کے نشان تھے، اور سامنے عنایا کی وہ جلی تصویریں اب بھی اس کے ذہن میں رقص کر رہی تھی، جن کی قیمت سدرا نے اپنے وجود سے چکائی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا انشمان، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، فیروز نے دیوار سے سر ٹکا کر ہچکیوں کے درمیان کہا۔ انشمان، جس نے عنایا کو دوسرے وارڈ میں داخل کروایا تھا، خاموشی سے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گیا۔ آج اسے اپنے اس بھائی کی 10 سالہ محبت بہت چھوٹی اور سدرا کی خاموش قربانی بہت بڑی لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ ذہنی طور پر بھی کسی گہرے صدمے میں ہے، اور ان کے زخموں کی تاب لانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، خاص طور پر ان کی اس کنڈیشن میں۔ انشمان نڈھال قدموں کے ساتھ عنایا کے وارڈ میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ عنایا بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں چھت کے ایک نقطے پر جمی تھی، اور وہ مسلسل اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کتر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے کی چاپ ہوئی وہ بری طرح اچھلی اور خوف زدہ نظروں سے انشمان کو دیکھنے لگی۔ عنایا، میں ہوں، انشمان!
اس نے نرمی سے پکارا مگر عنایا کی حالت نارمل نہیں تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ سامنے ارشبان ہے، وہ ایک دم بیڈ سے جھپٹ کر نیچے اتری اور دیواروں کی طرح ارشبان کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ڈر کے مارے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بچ رہے تھے۔ ارشبان جی، مجھے چھپا لیں، مجھے کہیں چھپا دیں، وہ ہزیانی انداز میں بڑبڑانے لگی۔ وہ آ جائیں گے، وہ مجھے لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں میں ان کے خوابوں میں ہوں، وہ اب مجھے آپ سے دور کر دیں گے، پلیز مجھے کہیں بند کر دیں جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ ارشبان نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی نہیں آئے گا عنایا، میں یہاں ہوں نا، تمہیں کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ عنایا نے اپنا سر ارشبان کے سینے میں مزید دھساتے ہوئے بچوں جیسی ضد بھری آواز میں کہا، ان کے پاس میری ساری تصویریں ہیں، وہ مجھے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کچھ نہیں کیا ارشبان، میں نے تو بس سدرا کے گلو شلو کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا میں بری ہوں؟ کیا سدرا بھابھی مجھے مار دے گی؟ عنایا کی ذہنی حالت اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ ارشبان کے چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ وہی ہے۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اگر آپ گئے تو میں مر جاؤں گی، میں سچی مچی مر جاؤں گی۔ آپ مجھے اس کالی ڈائری میں بند کر دیں، مجھے وہاں سے ڈر لگتا ہے۔ ارشبان نے محسوس کیا کہ عنایا اس وقت ایک ایسی دنیا میں چلی گئی ہے جہاں صرف خوف اور وہم ہے۔ وہ جو چنچل اور شرارتی لڑکی تھی، اب ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح ارشبان کے تحفظ کی پناہ مانگ رہی تھی۔ اس کا یہ بچوں جیسا انداز ارشبان کو اندر تک چھنی کر رہا تھا۔ اسے فیروز پر اس قدر غصہ آیا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ جا کر اس کا گلا گھونٹ دے، جس نے اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ عنایا میری جان، دیکھو میری طرف۔ ارشبان نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں صرف میں اور تم ہوگے، ٹھیک ہے؟ عنایا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ پکا؟ ہم ابھی جائیں گے؟ مجھے اس حویلی کی بو آ رہی ہے ارشبان جی، وہاں خون اور جلی ہوئی تصویروں کی بو ہے، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے ارشبان کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا جیسے ذرا سی ڈھیل ملی تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رنگ کمرے میں صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ سدرا، جس کے جسم کا ایک بڑا حصہ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ فیروز اس کے بیڈ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ جو سدرا کو آگ سے نکالتے وقت جھلس گئے تھے، اب سدرا کے ان ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کر رہے تھے جو پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ سدرا، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو میں سب کچھ ختم کر چکا ہوں۔ فیروز کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو اس کے اندرونی قرب کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے سدرا کی انگلیوں کے ایک پورے پر جو پٹیوں سے باہر تھے اپنے لب رکھ دیا اور دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ میں وہ سب جلا دوں گا سدرا، وہ ڈائری، وہ البم، وہ ماضی کی کچھ نہیں رہے گا۔ میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا جہاں صرف میں ہوگا اور تم ہوگی اور ہمارے یہ بچے۔ میں کسی کو، کسی تیسرے کو ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ میں صرف تم سے محبت کروں گا، صرف تمہارا ہو کر رہوں گا۔ وہ یہ سب کہہ تو رہا تھا مگر اس کے اپنے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ سچائی چیخ رہی تھی کہ وہ یہ سب محبت میں نہیں بلکہ اس خوف اور پچھتاوے کے بوجھ تلے کہہ رہا ہے جو سدرا کی اس حالت نے اس پر لاد دیا تھا۔ اسے سدرا سے وہ محبت نہیں تھی جو عنایا سے تھی، مگر سدرا کا یہ خاموش صبر، اس کی جان لیوا قربانی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر سدرا نے آنکھیں نہ کھولی تو وہ ساری زندگی اس قتل کے بوجھ کے ساتھ کیسے جیے گا۔ سدرا، تم تو ہمیشہ چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا بن کر رہوں، دیکھو میں ہار گیا، تمہارا صبر جیت گیا، اب اٹھ جاؤ اور مجھے سزا دو، پر یوں خاموش مت رہو، تمہاری یہ خاموشی مجھے کھا جائے گی۔ فیروز نے اپنا سر سدرا کے بیڈ پر ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو سدرا کے سفید پٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سدرا نے کتنی خاموشی سے اس کی نفرت کو سہا تھا، اور جب اسے بدلہ لینے کا موقع ملا تو اس نے خود کو ہی مٹا ڈالا۔ سدرا کے بیجان وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی، مشینوں کی لکیریں سیدھی چل رہی تھی جو فیروز کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چومتا اور وہی عہد پر دہراتا، جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب اس کے دل میں عنایا کی کوئی جگہ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے اس نے سدرا کے جسم کو راکھ بننے دیا تھا۔
فیروز کو لگ رہا تھا کہ آج اگر سدرا کو کچھ ہو گیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بن کر رہ جائے گا۔ کئی ماہ بیت گئے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی وہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر اس کی تپش نے رشتوں کی بھیٹ بدل دی تھی۔ ارشپاد ارایا کو لے کر شہر کے ایک پرسکون فلیٹ میں منتقل ہو چکا تھا، جہاں وہ اپنی زندگی کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارایا اب تھوڑی سہمی رہتی تھی، لیکن ارشپاد کی بے پناہ محبت اور توجہ نے اسے کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں ایک ایسی خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے جو شور سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ سدرا موت کے منہ سے تو واپس آ گئی تھی، لیکن وہ پہلے والی سدرا نہیں رہی تھی۔ وہ اب گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھتی رہتی۔ اس کے جسم پر لگے زخم تو بھر تو گئے تھے، مگر وہ نشان اب بھی باقی تھے جو اسے ہولناک رات کی یاد دلاتے تھے۔ ایک سرد رات فیروز کام سے واپس لوٹا تو کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ سدرا بیڈ پہ بیٹھی اپنی جلی ہوئی جلد پر پٹی باندھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کمر اور بازو کے کچھ حصے بری طرح جھلس گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اب بھی مخصوص مرہم کا استعمال کرتی تھی۔ عام طور پر نرس ہی کام کر کے جاتی تھی، مگر آج وہ کسی وجہ سے جلدی چلی گئی تھی۔ فیروز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سدرا کو اس کشمکش میں دیکھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھی اور سدرا کے قریب آیا۔ سدرا نے اسے دیکھا مگر کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا نرس چلی گئی ہے؟ فیروز نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سدرا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ فیروز نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کمر کے پیچھے مرہم لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تکلیف اور بہت سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بار بار رک جاتا تھا۔ فیروز کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لاؤ میں لگا دیتا ہوں مرہم، فیروز نے میز پر رکھی مرہم کی ٹیوب اٹھاتے ہوئے کہا۔ سدرا ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی، اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، اس نے دبی آواز میں کہا جس میں انکار سے زیادہ تھکن تھی۔ سدرا ضد مت کرو، وہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ فیروز نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس نے دیکھا کہ سدرا کے بازو پر موجود وہ نشان اب بھی کتنے گہرے تھے۔ فیروز نے بہت ہی احتیاط اور نفاست سے مرہم اپنی انگلیوں پر لی اور سدرا کے زخموں پر لگانا شروع کیا۔ سدرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فیروز کی انگلیوں کا لمس اس کی جلی ہوئی جلد پر ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، مگر اس کے دل کے زخم اب بھی تپ رہے تھے۔ فیروز خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس کی نظریں سدرا کے ان نشانات پر تھی جو اس کی اپنی نادانی کا نتیجہ تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ سدرا کا وجود اب بھی اس کے لب سے اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ درد ہو رہا ہے؟ فیروز نے سرگوشی کی۔ سدرا نے اپنی نم آلود آنکھیں کھولی اور آئینے میں فیروز کا عکس دیکھا۔ یہ درد تو اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے فیروز صاحب۔ اس مرہم سے جسم کی جلن تو کم ہو جائے گی، پر اس روح کا کیا کریں گے جو راکھ ہو چکی ہے؟ فیروز کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے پاس سدرا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے مرہم مکمل کی اور سدرا کی قمیض درست کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اسے وہ سب کچھ دینا چاہتا تھا جو وہ پہلے نہ دے سکا، مگر سدرا کی یہ خاموشی اسے ہر پل کے یہ احساس دلاتی تھی کہ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ فلیٹ میں آدھی رات کا سناٹا تھا، مگر لاؤڈ سے آنے والی ہلکی سی روشنی اور عجیب و غریب آوازیں بتاتی تھی کہ وہاں کوئی جاگ رہا ہے۔ ارایا جو پچھلے کچھ عرصے سے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، آج خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے ایک ہارر فلم لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارشپان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ارایا کو نہ پا کر وہ فکر مند ہو گیا۔ وہ دبی قدموں لاؤنج کی طرف آیا، جہاں اندھیرے میں صرف LCD کی نیلی روشنی ارایا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک پاپ کارن پکڑے اسے بالکل اپنے ہونٹوں کے قریب لائے وہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور وہ کسی پتھر کے بت کی طرح اسکرین میں دھسی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی لمحے فلم کا ڈراؤنا موڑ ختم ہوا تھا اور ایک رومانوی سین شروع ہوا تھا، مگر عنایا کا خوف ابھی تک وہی جمع ہوا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس اسکرین پر اب بھوت نہیں بلکہ ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ارایا، ارشپان کے پیچھے سے آہستہ سے پکارا۔ آئی ارایا کے ہاتھ سے پاپ کارن اچھلے اور وہ اچھل کر صوفے کے دوسرے کونے میں جا گری۔ خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آنکھیں بند کر کے چلانے لگی۔ ارشپان نے فوراً ہنستے ہوئے لائٹ آن کی اور اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ارے پاگل لڑکی، میں ہوں ارشپان، کوئی بھوت نہیں آیا۔ ارایا نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور ارشپان کو دیکھ کر ایک لمبا سانس لیا، مگر پھر فوراً اس کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں ہیرو ہیروئن گلے لگی ہوئی تھی۔ ارایا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس نے بدحواسی میں ریموٹ ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ تو ابھی ڈراؤنی تھی ارشپان جی، وہ کالی چڑیل ابھی یہی تھی، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کہاں گئے۔ اس نے ہانپتے ہوئے وضاحت دینی چاہی، مگر پاپ کارن
جو اس کے بالوں اور گالوں پر چپکے ہوئے تھے اس کی معصومیت کا اشتہار دے رہے تھے۔ ارشما نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے سے ایک پاپ کارن ہٹایا اور شرارت سے مسکرایا۔ اچھا، تو تم یہ رومانٹک سین دیکھنے کے لیے آدھی رات کو یہاں بیٹھی ہو اور میں سمجھا میری بیوی بہادر بن رہی ہے۔ نہیں ارشما جی، سچی مچی وہ ڈراؤنی ہی تھی، آپ کو کیا بتا، وہ بھوتی تو بالکل میری طرح دکھ رہی تھی۔ اور انایا نے بچوں کی طرح منہ مسوڑا اور ارشوان کے بازو کے پیچھے چھپنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میں کمرے تک کیسے جاؤں گی؟ وہ بیٹھ کے نیچے چھپی ہو گئی۔ ارشوان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی نادانی پر دل ہی دل میں صدقے گیا۔ تمہارا بھوت تو میں ہوں جو تمہارے ہر ڈر کو بھگا دوں گا۔ اب چلو ورنہ فلم کے یہ ہیرو ہیروئن ہمیں مزید شرمندہ کر دیں گے۔ ارشوان اسے اٹھا کر کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ انایا ابھی بھی مڑ مڑ کر LCD کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ چڑیل کہاں غائب ہو چکی ہے۔ ارشوان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا اور مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ انایا جو ابھی تک فلم کے بھوتوں کے زیر اثر تھی، اچانک قربت سے ایک دم سہم گئی۔ اس کا ننھا سا دل ارشوان کی قمیص کے نیچے کسی چڑیا کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ ارشوان جی چھوڑے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور ارشوان کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ارشوان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ڈر کیسا آیا، میں ہوں نا، اور سنو، وہ جو تم سدرا بھابھی کے گلو شلو کا انتظار کر رہی تھی، اگر تم نے ایسے ہی ڈرنا جاری رکھا تو مکھن ملائی جیسے گلو شلو تو ان کے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس کب آئیں گے؟ انایا کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارشوان اس وقت ایسی شرارت پر اتر آئے گا۔ اس نے بدحواسی میں آنکھیں بیچ لی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے سونا ہے، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کمل اپنے اوپر کھینچنے کی کوشش کی، مگر ارشوان کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ تمہیں سونا ہوگا، مگر مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، ارشوان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا اور اپنی انگلیاں آہستہ سے انایا کی گردن پر پھیری۔ اس کے لب سے انایا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اوئی ارشوان جی، انایا نے کسمسا کر اپنا کندھا اچکایا اور اسے دور ہٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ جب ارشوان کا چہرہ اس کے مزید قریب آیا تو وہ نٹ کھٹ انداز میں منہ بنا کر بولی، ہٹے نا، مجھے آپ کی مونچھیں چبھ رہی ہے، کانٹا لگ رہا ہے مجھے۔ اس نے اپنے گالوں کو ہاتھوں سے چھپا لیا اور ڈرامائی انداز میں شکایت کرنے لگی۔ ارشوان نے ایک دلکش کہکہا لگایا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ہٹ دھرمی اور بہانے ہیں۔ اچھا، تو اب میری مونچھوں کانٹا بن گئی ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بھوت سے ڈر لگ رہا ہے، اب شوہر کی مونچھوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے شرارت سے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ہاں، بہت چبھ رہی ہے، جیسے سوئی چبھتی ہے، انایا نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے کو جی رہی ہے۔ ارشوان بھی کہاں باز آنے والا تھا، اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یہ بتانا چاہتا کہ اب چاہے وہ کتنی ہی ڈرامے کیوں نہ کر لے، وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ ارشوان نے ایک بھرپور کہکہا لگایا اور انایا کے تمام بہانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ انایا نے ہڑبڑا کر ارشوان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تاکہ گر نہ جائے۔ ارشوان جی، اتارے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، انایا نے جھوٹی خفگی دکھاتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بالکل نہیں، اب بھوتوں سے ڈرنے والی بچی کو اس کے بستر تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ ارشوان نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا اور بڑے ہی پیار سے اسے اٹھائے لاؤنج سے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارشوان اسے بہت نرمی سے بیڈ پر لٹایا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا، انایا نے ڈر کے مارے اس کی قمیص کا کونا پکڑ لیا۔ آپ کہیں جا تو نہیں رہے نا؟ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ چڑیل LCD سے نکل کر یہاں آ جائے گی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی وہی معصومانہ خوف تھا۔ ارشوان وہی بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا انایا، اب جب تمہیں تک نیند نہیں آتی میں یہی تمہارے پاس ہوں۔ انایا نے سکون کا سانس لیا اور کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ارشوان اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سنوارا تو اسے فیروز کی وہ باتیں یاد آئی کہ وہ انایا کو کتنا چاہتے تھے، مگر انایا کی اس معصومیت اور بھروسے کو دیکھ کر ارشوان کا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا کہ وہ اس دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ سے دور رکھے گا۔ کچھ ہی دیر میں انایا کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی، مگر وہ اب بھی درمیان میں چونک کر ارشوان کی موجودگی کا یقین کر لیتی۔ ارشوان اسے تھپکیاں دے رہا تھا جب تک کہ اس کی سانس ہموار نہ ہو گئی اور وہ گہری نیند کی وادیوں میں نہ اتر گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس نئے فلیٹ میں وہ دونوں اب ایک نئی اور محفوظ زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ارشوان اسے بیڈ پر لٹایا تو کمرے کی مدھم روشنی انایا کے گلابی چہرے کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔
اس نے جیسے ہی پیچھے ہٹا چاہا، عنایا نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ فلم والا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری معرفتگی اور اپنائیت تھی جس نے ارشمان کے قدم روک دیے۔ ارشمان دھیرے سے اس کے قریب جھکا، اس کی سانسوں کی تپش عنایا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے چبھ رہی ہے؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں سرگوشی کی۔ عنایا نے جواب دینے کی بجائے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارشمان کا ہاتھ آہستہ سے اس کے گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن کی پشت تک گیا، جہاں اس کے لمس نے عنایا کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی آگ لگا دی۔ عنایا نے اپنی آنکھیں موند لی اور ارشمان کے کندھے پر گرفت مضبوط کر لی۔ ارشمان نے بہت ہی نزاکت سے اس کے ماتھے پر، آنکھوں پر اور پھر اس کے دہکتے ہوئے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کمرے کی خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ عنایا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سحر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ارشمان کی قربت، اس کی خوشبو اور اس کا والہانہ انداز عنایا کے تمام دفاعی بندھن توڑ چکا تھا۔ ارشمان نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم آواز میں کچھ کہا، جس پر عنایا کے چہرے کی لالی مزید گہری ہو گئی اور اس نے اپنا چہرہ ارشمان کے سینے میں چھپا لیا۔ اس رات ان کے درمیان نہ کوئی خوف تھا، نہ ماضی کے سائے اور نہ ہی کوئی تیسرا رشتہ، صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے کی محبت کی حدت میں پگھل رہے تھے۔ ارشمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں کچھ اس طرح بھر لیا کہ دنیا کی کوئی فکر ان تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس پرسکون فلیٹ کے بند کمرے میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام عہد و پیمان دہرا دیے جو لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ محبت کی وہ تپش ان کی دو روحوں کو الگ کر رہی تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا یہ رشتہ مزید معتبر اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضاؤں میں بھی چھائی اداسی کچھ کم ہونے لگی تھی۔ سدرا کی زندگی بھی ایک بار پھر یہ بہار دستک دے رہی تھی، مگر یہ بہار اس کے وجود کے اندر پلنے والی ایک نئی زندگی کی صورت میں تھی۔ حمل کے چھٹے مہینے نے سدرا کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور معصومیت بھر دی تھی۔ جسمانی زخموں کے نشانات تو ابھی موجود تھے، مگر اب اس کی توجہ کا مرکز وہ ننھی جان تھی جو اسے جینے کی نئی امنگ دے رہی تھی۔ ایک خاموش رات جب باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سدرا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی اور اوولیشن میں سے جڑی تبدیلیوں کا احساس ہو رہا تھا جو حمل کے اس مرحلے پر اکثر خواتین کو محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ فیروز اس کے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں لگی نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں فیروز کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سدرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ فیروز کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی نیند میں ایک سکون تھا۔ سدرا کے دل میں ایک دم ہلچل سی مچی۔ اسے وہ تمام تلخ یادیں یاد آئی، وہ آگ، وہ تصویریں، وہ اعتراف محبت جو کسی اور کے لیے تھا۔ مگر پھر اسے پچھلے کچھ ماہ کا وہ فیروز بھی یاد آیا جو رات بھر جا کر اس میں زخموں پر مرہم لگاتا تھا، جو اس کی ایک ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا، اور جو اپنی ہر بات صرف تمہارے لیے سے شروع کرتا تھا۔ سدرا کا دل چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر فیروز کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرے، مگر وہ تھوڑی ہچکچائی۔ اس کے اندر کا زخم ابھی پوری طرح بھرا نہیں تھا، مگر اس کے بدن میں موجود بچہ جیسے اسے یاد دلا رہا تھا کہ یہ شخص اس کا مجازی خدا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ فیروز کے بازو کے گرد لے گئی۔ آپ بدل گئے ہیں یا میرا وہم ہے؟ اس نے بالکل مدھم سی سرگوشی کی جو صرف اسے خود ہی سنائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز جاگ جائے اور اسے اپنے حصار میں لے لے تاکہ اس کے اندر کا بچا کچا خوف بھی ختم ہو جائے۔ اسی لمحے فیروز نے نیند میں تھوڑی سی جنبش کی اور لاشعوری طور پر سدرا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس سے سدرا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید فیروز کا دل اب واقعی اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور اس پہلی رات اسے اپنی جلی ہوئی جلد پر ہونے والی چبھن سے زیادہ اس نئی زندگی کی دستک خوبصورت لگی جو ان دونوں کو ایک بار پھر جوڑنے والی تھی۔ سدرا کا دل اس وقت جذبات کی ایک ایسے بھنور میں تھا جہاں ماضی کی تلخ مٹ رہی تھی اور ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی فطری تڑپ بیدار ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک نہیں بلکہ دو زندگیاں پل رہی تھی۔ جڑواں بچوں کی آمد کے احساس نے اسے جذباتی طور پر بہت نازک اور حساس بنا دیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی بچی بن جائے اور فیروز اور اس کے تمام نخرے اٹھائے جو اب تک ادھورے رہے تھے۔ سدرا نے ہمت جمع کی اور بہت ہی آہستگی سے فیروز کا وہ ہاتھ جو اس نے نیند میں تھاما ہوا تھا اٹھا کر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی فیروز کی ہتھیلی نے اس کے پیٹ کی تپش کو چھوا، فیروز کی نیند بوجھل سی ہوئی، مگر وہ پوری طرح بیدار نہ ہوا۔ سدرا نے اس کے مزید قریب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرمی فیروز کے گال پر محسوس ہونے لگی۔ اس وقت وہ سدرا نہیں بلکہ ایک ایسی بیوی تھی جسے اپنے شوہر کے لمس اور توجہ کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ حمل کے ان مہینوں کی مخصوص بے چینی اور اپنے اندر پلتی دو جانوں کے بوجھ تلے اسے ایک عجیب سی چاہت میں مبتلا کر دیا تھا۔
اس نے اپنا سر فیروز کے چوڑے شانے پر رکھ دیا اور اپنی انگلیاں اس کی قمیص کے بٹوں سے الجھانے لگی۔ فیروز نے نیند کی آغوش میں ہی محسوس کیا کہ سدرا اس کے بہت قریب ہے اور اس کا ہاتھ کسی خاص مقام پر رکھا ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے سدرا کا معصوم اور نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر، جس کی آنکھوں میں اس وقت التجا اور محبت کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ سدرا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فیروز نے فکر مندی سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ سدرا نے نفی میں سر ہلایا اور بچوں کی طرح منہ مسور کر بولی، بس میرا دل کر رہا ہے کہ آپ مجھے بہت سارا پیار کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ بات تھا جو برسوں بعد لوٹ کر آیا تھا۔ فیروز کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سدرا اس وقت کس قدر غربت اور سہارے کی تلاش میں ہے۔ اس نے اپنا بازو سدرا کے گرد پھیلا کر اسے پوری اپنی طرح اپنے حصار میں لے لیا۔ صرف پیار؟ میں تو تمہارے صدقے والی جاؤں سدرا، تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ ایک نہیں دو جانیں میری نسل کو آگے بڑھانے والی ہے۔ فیروز نے اس کے ماتھے پر ایک لمبا بوسہ دیا اور پھر اس کے قریب ہو کر اس کی گردن کی پشت پر سرگوشی کرنے لگا۔ سدرا کو اس لمحے فیروز کی قربت کی شدت ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اب بھی اس کے لیے پرکشش ہے، چاہے اس کے جسم پر آگ کے نشان ہی کیوں نہ ہو۔ فیروز بھی ایک شوہر ہونے کے ناطے اس کی اس خاموش پکار کو سمجھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی اور اپنائیت سے سدرا کو اپنی آغوش میں بھیج دیا اور اس رات حویلی کے اس کمرے میں برسوں کی سرد بیری اس تپش میں پگھلنے لگی جو صرف میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کا خاصہ ہوتی ہے۔ سدرا، جس نے ساری زندگی محرومیوں کی چادر اوڑھے رکھی تھی، جس کے لیے محبت ایک ایسی تمنا تھی جو کبھی پوری نہ ہونے والی لگتی تھی، آج پہلی بار اپنے شوہر کی باہوں میں وہ مان محسوس کر رہی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنی فطری ضرورت اور خواہش کے اس خوبصورت ملاپ کے بعد جب وہ فیروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے دل میں ایک ایسی امنگ جاگی جو صرف ان عورتوں کے دل میں جاگتی ہے جنہیں بے پناہ چاہا جائے، وہ جو ہمیشہ جی بہتر اور جیسا آپ کہے کی تصویر بھری رہی تھی۔ آج اس کا جی چاہا کہ وہ ایسی فرمائش کرے جو ناممکن تو ہو نہ مگر لاڈ سے بھری ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز اسے ایک عام بیوی نہیں بلکہ ایک لاڈلی بچی کی طرح ٹریٹ کرے۔ سدرا نے شرماتے ہوئے فیروز کی قمیض کا بٹن انگلی سے گھماتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا، فیروز صاحب، میرا ایک دل کر رہا ہے۔ فیروز نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار سے پوچھا، کہو سدرا، تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، بتاؤ کیا کھانا ہے، کیا منگواؤں؟ سدرا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب عنایا کا عکس نہیں بلکہ سدرا کے لیے پشیمانی اور چاہت کا امتزاج تھا۔ مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ ابھی اسی وقت مجھے اس کمرے سے اٹھا کر چھت پر لے جائیں اور مجھے وہاں ستاروں کے نیچے اپنی گود میں بٹھا کر کوئی کہانی سنائے۔ فیروز ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہی سنجیدہ، خاموش اور سہمی ہوئی سدرا ہے جو کبھی اپنی مرضی کا اظہار تک نہیں کرتی تھی۔ چھت پر جانا، گود میں بیٹھنا اور کہانی سننا، یہ فرمائش اتنی معصومانہ اور بچکانہ تھی کہ فیروز کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ سدرا، تم سچی مچی یہ چاہتی ہو؟ فیروز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سدرا نے بچوں کی طرح ضد بھرے لہجے میں کہا، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ انہیں نخرے اٹھائیں گے، اب اٹھائیں، مجھے زمین پر پاؤں نہیں رکھنا، آپ مجھے اٹھا کر ہی اوپر لے کر جائیں گے۔ فیروز کا دل بھر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سدرا اس سے اپنی محرومیوں کا بدلہ نہیں لے رہی بلکہ وہ رشتہ مانگ رہی ہے جو اس کا حق تھا۔ فیروز نے بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھرا۔ سدرا کا بڑھا ہوا وزن اور اس کے اندر پلتی دو جانیں اسے ذرا بھی بھاری محسوس نہ ہوئی کیونکہ اس وقت اس نے اپنی پوری کائنات کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ فیروز نے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سدرا کو اپنی گود میں ایسے سمیٹا جیسے کوئی قیمتی کھلونا ہو۔